اب سوال یہ ہے جو میں ڈیم ڈو اور ڈیم ڈاؤن ٹو والی میں نے کہانی بات کی ہے، جب یہ damned if you do, damned if you don't. اب یہ والے حساب مجھے ہنسی آ رہی ہے، پاکستانی قوم کو نا سارے ہوئی گھاس کھلاتے ہیں، اب ان کی باری لگ گئی ہے، پہلے نواز شریف صاحب زرداری صاحب نے انہوں نے گھاس کھلائی ہے اس پوری قوم کو، اب پی ٹی آئی کی باری لگ گئی کہ گھاس کھلائیں تاکہ ان کا ذہن تو کام کرتے ہیں، بھوسا بھرا ہوا ہمارے ذہنوں میں، خالی ہے سارا اوپر سے عوام کو۔ اب یہ قومی اسمبلی میں جب ہوتے تھے اس وقت کی ان کی تقریریں سنیں کہ جب کوئی نیا ٹیکس لگتا تھا، قیمتیں بڑھتی تھیں، اس وقت اسد عمر صاحب کی کیا پوزیشن ہوتی تھی، کیا لائن لیتے تھے قومی اسمبلی میں۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قیمتیں گیس کی نہیں بڑھائیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے نہیں مارے نواز لیگ نے، یہ بہت بڑا انہوں نے جرم کیا ہے، اب ہمیں وہ قیمتیں بڑھانے پر پڑ گئی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بڑھا کے جاتے، جب یہ بڑھاتے تھے اسد عمر صاحب کیا کہتے تھے ذرا قوم کو دکھائیں۔ آج کا اسد عمر تو آپ نے دیکھ لیا، ماضی کی ان کی کیا سٹیٹمنٹس تھیں وہ آپ ذرا پہلے چیک کر لیجئے۔ واقعی 20 کروڑ پاکستانیوں کو پاکستان ہے، یا یہ صرف پاکستان اس کا ہے جس کا رائیونڈ میں مکان ہے؟ 2 نئے ٹیکس، بجلی 3 نئے ٹیکس، گیس پہ تو ظلم دیکھیں، دنیا میں گیس کی قیمتیں 1/3 رہ گئی، پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے۔ گیس ہے وہ سب سے مہنگی گیس کر دی، حالانکہ پاکستان میں جو اپنی گیس بنتی ہے جس کی ٹوٹل اس کی یونٹ کاسٹ جو ہے تقریباً $2 کے قریب آتی ہے فی ملین BTU، اس کے اوپر لگا کے ٹیکس، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دکھانا چاہتے تھے کہ میں ریونیو جنریٹ کر رہا ہوں، سب سے پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی گیس پاکستان کا کسان، پاکستان کا سرمایہ کار، پاکستان کا صنعت کار، پاکستان کا تاجر خرید رہا ہے۔ آپ یہ سنا دیا ہم نے کلاس آج عامر صاحب انہوں نے اسی پہ سارا بوجھ ڈالا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت اگر 150 روپے کی گیس بڑھا دیتی تو ہمیں گیس کی قیمتیں نہ بڑھانا پڑتی۔ ساتھ میں وہ یہ کہہ کے گئے ہیں سر کہ جناب اب اس ملک میں دیکھیں سیاستدانوں نے کیسے حکومتیں چلا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب اور انہوں نے سب کو خوش کیا ہے، یہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ایک کہ ہمارے جو سرائکی وہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ پیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سب کو بیٹا دیتے ہیں، جو دعا لینے جائے نا سب کو بیٹا دیا جاتا ہے، ناراض کسی کو نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ آج انہوں نے یہی کام کیا کہ سب کو خوش کیا ہے، اسد عمر صاحب پوزیشن نہیں لے سکتے۔ ان لوگوں کے جناب کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی، یہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے، نوید قمر صاحب آئے ہوئے تھے میٹنگ میں، یہ بیٹھے ہوئے نوید قمر صاحب ان کی حکومت کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی جناب مشرف صاحب نے، جب وہ چھوڑ کے گئے تھے شوکت عزیز صاحب یا یہ سلمان شاہ صاحب کا نام تو نہیں لیا، تو یہ بڑی بری حالت میں ان کو چھوڑ کے گئے تھے، یہاں پہ اب بیلنس آف پیمنٹ نہیں تھی، ڈالر نہیں تھے، یہ پوچھنا ان سے بڑی مشکل سے حکومت ان کو ملی تھی اور بڑا انہوں نے مینج کیا۔ اور یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے جناب نواز شریف صاحب کے کیسر شیخ صاحب کو آپ دیکھیں جب آپ کو یہ حکومت دے کے گئے کہ کتنی بری حالت میں آپ لوگوں کو دے کے گئے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ تھا، آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا، پیپلز پارٹی کو جانا پڑا، اور جب نواز شریف صاحب گئے یہ بھی ہمیں خالی دے کے گئے، ہم اب اس میں کیا کریں، ہم نے بھی IMF کے پاس جانا ہے۔ اندازہ فرمائیں پچھلے 11 سال کی سٹوری ان 3 لائنوں میں آ جاتی ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ برباد اکانومی ملی، زرداری صاحب اس کو مزید برباد کر کے گئے، اور پھر یہاں پہ نواز شریف صاحب اکارڈنگ ٹو ہم وہ زیادہ برباد کر کے گئے۔ اب ان کا دیکھیں گے کہ یہ کب برباد کر، خوش سب کو کر دیا کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی تھی، آپ کے ساتھ زیادتی تھی، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہم کوئی آنے والے کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ امپورٹنٹ چیزیں جو 2-4 انہوں نے کی ہیں، مثلا داد دیں اس ملک کے لوگوں کو، یہ جو ان کو ہم زکوٹے ایسے نہیں کہتے۔ اسد عمر صاحب نے تو یہ کہا ہے، آج ان کی خبر تھی مشتاق گھمن کی، مشتاق گھمن جو ویری کریڈیبل رپورٹر ہیں، بزنس ریکارڈر کے، ایسے کوئی غلط خبر نہیں لگاتے۔ ان کی سٹوری تھی کہ جناب ان کو ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے جس میں ان کو انہوں نے ایسٹیمیٹس کیے، گیس کے SNGP وغیرہ نے، یہ انہوں نے ان کے سامنے ایسٹیمیٹس رکھے ہیں، یہ کرمنل نہیں ہے تو کیا اس میں ایٹیچیوڈ ہے۔ انہوں نے 180 روپے پر ڈالر کے حساب سے ان کو بریفنگ دی ہے، جو پیریٹیز انہوں نے دکھائی ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں اور کتنی ہم نے امپورٹ کرنی ہے۔ $180 رکھا ہے انہوں نے، اس وقت 140 ہے جو پریزنٹیشن دی گئی ہے۔ آج ان کی مذمت کی اسد عمر صاحب نے کہ انہوں نے جھوٹی خبر لگا دی ہے جی، اتنا بڑا اخبار ہے بزنس ریکارڈر، دیکھیں جی ان کی کریڈیبلٹی تباہ ہو گئی ہے، 180 روپے کا انہوں نے ڈالر کر دیا، ساری بیوقوفی ہے۔ انہوں نے مجھے صرف وہ دی تھی، پریزنٹیشن دی تھی، خبر ہی جھوٹ ہے، خبر کو کنفرم کرتے گئے ہیں، جھوٹا بھی قرار دے دیا ہے کہ مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی۔ آپ نے ان کو نہیں پکڑا جنہوں نے آپ کو پریزنٹیشن دی تھی، کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ پاکستانی روپیز کو اگر 180 روپے تک آپ کر رہے ہیں، اکانومی تو ختم ہو گئی، پھر تو پاکستان گیا، پھر آپ کو وہاں پہ آپ کے ایکسپورٹر جو ہیں یہ مال بنائیں گے جو بیرون ملک جدادیں خرید رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان رپورٹ کے پیسہ یہاں سے کماتے ہیں، ڈالر ہمارے ڈی ویلیو کراتے ہیں، یہ روپیہ اور پیسے بہر رکھ رہے ہیں۔ $180 تک جن لوگوں نے آپ کو یہ پرپوزل دی ہے میٹنگ میں، آپ نے ان کے خلاف کیا کاروائی کی؟ آپ نے ان کو شٹ اپ کال نہیں دی کہ آپ لوگ یہ اس طرح کی پرپوزل لے کے کیوں ہیں؟ یہاں سے نکلے گی، بہر جائے گی، مارکیٹ سپیکولیشن کرے گی اور یہاں تباہی پھر جائے گی ہماری۔ اس طرح کی آپ نے اپنی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، یہ لوگ آپ نے یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ IMF کی سن لیں،
اس پہ فرماتے ہیں جناب کہ اب ہمارا تھوڑا سا نا وہ ہو گیا ہے، ان کے منہ سے نکل گیا کہ ان کی جو پہلے والی شرائط تھیں وہ تو بہت ساری ہم نے میٹ کر لی ہیں. مطلب وہی تھا جو ہم کہتے رہتے گیس کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، آپ نے پاکستانی روپیز کو آپ نے پہلے ڈی ویلیو کر دیا. میجر تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر چکے تھے، آج منہ سے نکل گیا ہے، اب بس کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں. سو یہ یہاں پہ تھا ان کا. ایک دو باتیں انہوں نے وہ کی اس پہ، جو ہمارا وہاں پہ گرے لسٹ کا ایشو چل رہا ہے کہ انڈیا جو ہے کہ وہ لابنگ کر رہے پاکستان کے خلاف، کہ اس کو انہوں نے اپنی کوئی رپورٹ بھی جاری کروا دی ہے. اور جتنی دیر انہوں نے وہ بتایا ہے سارا کہ ہمیں یہاں پہ ہمارے اوپر جو دباؤ ہیں، ویسے مجھے اپنے اوپر بھی ترس ہے عامر صاحب کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، کہ کن چیزوں کے ہم جواب طلبیاں ہم سے دنیا کر رہی ہے. جو اسد عمر نے آج سو مینی ورڈز انہوں نے بتائی ہیں کہ پوری دنیا ہم سے انکوائریز کر رہی ہے. عامر صاحب ایک ایک ملک ہمارا بٹھا کے ہمارے لوگوں سے انکوائریز ہو رہی ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کیا کیا، اس کا کیا کیا، منی لانڈرنگ کا کیا کیا، فلاں کیا. مجھے تو یہ لگا ہے کہ شاید دنیا جہاں کا جتنے بھی ملبے ہیں ان تمام ملبوں کا جواب دہی پاکستان سے ہو رہی ہے، اور ہم ایک ایک ملک کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹلی میں اتنا کہہ دوں کہ اگر اتنا ہی ہم کیا بوجھ اٹھا سکتے ہیں جو ہم بات کہہ رہے ہیں، جو حالات آج آپ نے بتائے ہیں کمیٹی کی میٹنگ میں کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا، کرنٹ ڈیفیسٹ، دیگر چیزیں جو ہیں، ایکسپورٹ سے 2% بڑھی ہے جی، ڈالر کو آپ نے 23-24 روپے جو گرا ہے، وہ کہتے ہیں ان دا لانگر رن ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، اب مجھے یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو ہم نے اس پہ گرے لسٹ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مجھے جو آج انہوں نے تفصیلات تھوڑی کچھ بتائی اسد عمر صاحب نے میٹنگ میں، کیا یہ ورتھ ہے کہ جتنا بیگیج ہم نے اٹھا لیا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا؟ کیا یہ ہمارے جو سیکیورٹی کے انوائرمنٹ کے ایشو ہم نے بنا لیے ہیں، کیا پاکستان اتنا بڑا بگ بیگیج افورڈ کر سکتا ہے؟ مجھے تو خود پہ پہلی دفعہ میرے صاحب ترس آیا ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پلے نہیں دھیلا تو کر دی پھرے میلا میلا. دنیا سے ہم پیسے لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، دنیا وہاں بٹھا کے ہمیں قرضہ بھی دے رہی ہے، انکوائریز بھی کر رہی ہے اور شرائط بھی رکھ لی ہے. وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں جو یہاں پہ آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں، یا منی لانڈرنگ کے ایشوز ہو رہے ہیں. اور منی لانڈرنگ کا لاسٹلی میں کہہ دوں، تعاون کی شکل دیکھیں، جس خاتون ایان علی نے یہاں سے پورے آگے ملینز آف ڈالرز وہ بیگ میں بھر کے لے گئی، اسی کو ہماری عدالتوں نے بیل آؤٹ کیا، حکم دیا کہ اس کا نام ECL سے بھی ہٹائیں، مقدمہ بھی خارج کریں. وہ وہاں دبئی میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں. ہم دنیا بھر کو وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہماری منی لانڈرنگ ہم کیسے کریں گے، نان اسٹیٹ ایکٹر سے کیسے ڈیل کریں گے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں، ہماری کمر نہیں ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں. جو اسد عمر صاحب نے چیزیں آج کچھ بتائی ہیں، مہربانی فرمائیں اس ملک کو بچائیں، اسی کا سوچیں. باقی دنیا کو کسی وقت پھر ہم کوئی پیسے آ گئے نا ہمارے پاس $200-250 ارب آ جائیں گے، ہم دنیا پھر فتح کر لیں گے.